کی خدمت کر رہا ہے اور امت کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دینی مدارس محض تعلیمی ادارے نہیں ہوتے، بلکہ یہ دین کے مضبوط قلعے، ایمان کے محافظ اور اسلام کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کے الفاظ میں مدرسہ وہ نورانی مقام ہے جہاں آدمگیری اور مردم سازی کا مقدس عمل انجام پاتا ہے۔ یہاں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو دین کے داعی، امت کے رہنما اور انسانیت کے حقیقی خیرخواہ بنتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس مقصد عظیم کی طرف واضح اشارہ کیا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہوتا کہ دین کی سمجھ حاصل کرتا اور اپنی قوم کو آخرت کے انجام سے خبردار کرے۔ یہ آیت خود مدارس دینیہ کے وجود، مقصد اور ضرورت کی واضح اور کھلی ہوئی دلیل ہے۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ ہوتی ہے جہاں انسان کو اللہ کی معرفت عطا کی جاتی ہے اور جہاں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی لذت اور نسبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ مدارس اسلامیہ اسی عظیم خدمت کو نہایت فخر اور اخلاص سے انجام دے رہے ہیں۔ جب دنیا فتنوں، الحاد، اخلاقی زوال اور فکری بگاڑ کے گرداب میں گھری ہو تو یہی مدارس ایمان کی شمعوں کو روشن رکھتے ہیں اور دین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ وارثان نبوت انہی مدارس سے تیار ہو کر امت کے ہر طبقے تک ہدایت کی روشنی پہنچاتے ہیں۔ مدارس کی دینی تعلیم انسان کو ایمان کی دولت عطا کرتی ہے۔ آج دشمنان اسلام مدارس اسلامیہ کے خلاف آئے دن زہریلے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں تاکہ دین کے ان مضبوط قلعوں میں شگاف ڈال سکے اور امت کا وہی حشر ہو جائے جو بغیر چرواہے کے بکریوں کے ریوڑ کا ہوتا ہے۔ دشمن کے ان ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ایمان کے ان قلعوں کی حفاظت ہم سب کا دینی و ملی فریضہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مدارس کی خدمت دراصل دین کی خدمت ہے اور دین کی خدمت اللہ کے قرب کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ایمان کے ان قلعوں کو مضبوط کریں، طلباء کی کفالت کریں اور علوم نبوت کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ الحمدللہ آج کے اس اجلاس میں 3 حفاظ کرام کی دستار بندی ابھی آپ حضرات کے سامنے بزرگان دین کے دستے مبارک سے عمل میں آ گئی۔ فی الحال جامعہ میں طلبہ و طالبات کی کل تعداد 155 ہے جو مختلف درجات میں ماہر اساتذہ اکرام کے زیر نگرانی تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ دارالاقامہ میں طلبہ کی تعداد 28 ہے جن کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور علاج و معالجہ کا شاندار نظم کیا جاتا ہے جس پر بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فضل اور آپ سبھی کے مخلصانہ تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ سن 2025 کا سالانہ بجٹ 9,12,550 روپے ہے جس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔
اخراجات تعمیرات 4,40,155 روپے، اساتذہ و ملازمین کی تنخواہ 2,50,660 روپے، مطبخ کا کل خرچہ 1,79,759 روپے، بجلی بل، رمضان کا کیلنڈر، ششماہی و سالانہ امتحان اور دیگر متفرق اخراجات 41,970 روپے ہیں۔ یہ بات یہاں عرض کرنا ضروری ہے کہ جامعہ کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، صرف اللہ کے فضل و کرم اور محبان علوم نبویہ کے مخلصانہ تعاون سے یہ ادارہ گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے یوں ہی روا دوا ہے۔ جامعہ کے سابق محتمم حضرت مولانا محمد مسعود عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے سن 2004 سے 2014 تک جامعہ کا نظام نہایت کامیابی اور حسن انتظام کے ساتھ چلایا۔ حضرت مولانا کے دور اہتمام میں جامعہ تعلیمی اعتبار سے عروج کی منزل تک پہنچا۔ حضرات، اس موقع پر میں اپنے استاد محترم حضرت قاری محمد شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر بھی روشنی ڈالتا ضروری سمجھتا ہوں، جن کی انتھک محنت، مخلصانہ توجہ اور دعاؤں نے جامعہ کی تعلیم و ترقی کو یہاں تک پہنچانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، جن کی مخلصانہ توجہات کی بنا پر اس چھوٹی سی بستی سے حفاظ اکرام اور قراء اعظام کی ایک مناسب تعداد تیار ہوئی۔ الحمدللہ احکر نے بھی حفظ قرآن اور تجوید و قرأت حضرت قاری محمد شرف الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے سایہ عاطفت میں رہ کر حاصل کیا، لیکن افسوس 25 اکتوبر 2022 کو حضرت قاری صاحب ایک سڑک حادثے میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم قاری صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ فی الحال جامعہ کی ذمہ داری حضرت مفتی افتخار عالم صاحب قاسمی کے کندھوں پر ہے، جو نہایت اخلاص، حکمت اور دیانت کے ساتھ جامعہ کی ترقی میں مصروف ہیں۔ اور آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ابھی 2 دن پہلے حضرت مفتی افتخار عالم صاحب کی 1 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا۔ ہم ان کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت بچی کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ گزشتہ چند برسوں سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جامعہ کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں۔ فی الحال جامعہ 3 ماہ کے اخراجات کا مقروض ہے، لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جامعہ کا ہر ممکن طریقے سے تعاون فرمائیں۔ آخر میں ہم ایک بار پھر اپنے تمام معزز علماء اکرام اور مہمانان اعظام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاق حسنہ کی دولت، اخلاص عمل اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔